من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 تا 123 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. یہ سورہ ہود کی آخری آیات مبارکہ ہیں. ان پر سورہ ہود مکمل ہو جاتی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 118 تا 123 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ آیات سورہ ہود کی آخری آیات کریمہ ہیں. ان پر سورہ ہود مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے، لَجَعَلَ النَّاسَ، البتہ کر دے لوگوں کو، امۃ واحدہ، ایک گروہ، ولا یزالون مختلفین، اور ہمیشہ رہیں یہ لوگ مختلف، الا من رحم ربک، مگر وہ شخص کے جس پر تیرے رب کا رحم ہوا، وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے تیرے رب نے، خَلَقَهُمْ، ان لوگوں کو پیدا کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور مکمل ہو چکا فیصلہ تیرے رب کا، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور ضرور بھروں گا، جہنم من الجنت والناس
جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے اجمعین سب اکٹھے ہوں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ، اور سب کے سب نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، ما نثبت به فؤادک، اس کے ذریعے ہم ثابت رکھتے ہیں آپ کے دل کو، وجاءک، اور آ چکا آپ کے پاس، فی ہذہ الحق، ان خبروں میں حق، وموعظہ، اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آ چکی آپ کے پاس ان چیزوں، ان باتوں میں، ان واقعات میں حق اور نصیحت اور یاد دہانی، وذکرہ، اور یاد دہانی، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے، کہ اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہوں پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے غیب کی خبریں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کے سب کام لوٹائے جاتے ہیں، سب کے سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کی طرف سب کے سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدُوهُ، سو تم اللہ کی عبادت کرو، وَتَوَکَّلْ عَلَیہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، وَمَا رَبُّکَ، اور نہیں ہے تیرا رب، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو تم انسان جنات کرتے ہو۔ اللہ جل جلالہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہ تھی کہ انسانوں کے اندر سے بدی اور شر کا مادہ ختم کر ڈالتا اور ان کے اندر نیکی کا مادہ رکھ دیتا، جس طرح کے فرشتوں میں رکھا کہ فرشتے نہ ان کو خواہشات ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے ان میں نیکی کا مادہ رکھا، شر کا مادہ نہیں رکھا، بدی کا مادہ نہیں رکھا، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، ان میں گناہ کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں جاتا، ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے، اذکار میں لگے ہوئے ہیں، سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، قیام میں پڑے ہوئے ہیں، تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، تحمیدات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں
24 گھنٹے وہ لگے ہوئے، اور فرشتوں کی تعداد لامحدود ہے، ان گنت تعداد فرشتوں کی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جنہیں پیدا کیا، اور اس کے برعکس انسان، اللہ جل جلالہ نے ان میں نیکی کا مادہ رکھا، بدی کا مادہ رکھا۔ ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شر اختیار کرے، بدی اختیار کرے یا نیکی اختیار کرے، اللہ جل جلالہ نے ان کے اندر اختیار دے دیا اور انہیں آزاد چھوڑ دیا کہ یہ تمہارے لیے حق کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے باطل کا راستہ ہے، اب چاہو تو حق کے راستے کو اختیار کر لو، یہ اختیار دیا، اور اگر چاہو تو یہ بدی کا راستہ اختیار کر لو، یہ اللہ نے اختیار دیا۔ اب انسان اپنے اختیار سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھتا، جس کا دل چاہتا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے نہیں رکھتا، جس کا دل چاہتا ہے سچ بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اذکار کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کالے جادو کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے حسد رکھتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے صاف شفاف اپنے دل کو رکھتا ہے۔ ہر چیز میں اختیارات اللہ جل جلالہ نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اللہ جل جلالہ نے دے دیے۔ اب یہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جس طرح کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہوگا اور ہم نے ایک دن جواب دینا ہے، وہ اپنے بدی والے اختیار، شر والے اختیار کا استعمال نہیں کرتے، وہ ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان سے وہ بدی شر والا اختیار استعمال ہو جائے تو فوراً وہ پریشان ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، معافیاں مانگتے، اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے اختیار کا استعمال غلط کر لیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دنیا کے اندر، جیسا دل چاہے تم کرو۔ یہی وجہ ہے دنیا کے اندر جو انسان آئے، دعوے کرنے میں انہوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے، خدائی کے دعوے بھی کیے کہ ہم خدا ہیں، ہم رب ہیں، ہم سب سے طاقتور ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کے بھی دعوے کیے۔ دعوے کرنے والوں نے تو انسان نے اللہ کی ذات کو بھی نہ چھوڑا، اللہ نے اللہ کے ساتھ، انسان نے اللہ کے ساتھ نسبتیں جوڑ دی، بیوی کی، بچوں کی، اولاد کی۔ اللہ رب العزت کی توحید پر ڈاکہ ڈالا، صفات پر ڈاکہ ڈالا، افعال پر ڈاکہ ڈالا، ذات پر ڈاکہ ڈالا۔ تو انسانوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو بھی نہ چھوڑا۔ آئے تو اس قدر بدترین انسان بھی روئے زمین پر آئے کہ جن کی گندگیوں کی بنا پر میرے رب نے اس زمین کے اندر دراڑیں پیدا کر ڈالی، زمین کو پھاڑ کر رکھ دیا، آسمان کو برسا کر رکھ دیا، زمین کو چیر کر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسانوں کا نام و نشان مٹا دیا، ایسے بدبخت لوگ بھی اس دھرتی پر آئے اور آج بھی اس دھرتی پر موجود ہے، فرعونی سوچ رکھنے والے انسان۔ تو اللہ جل جلالہ نے انسان کو اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے، یہ تمہارے رب نے تمہیں اختیار دے دیا۔ نولہ ما تولی، جس کی چیز کی طرف جس کا دل چاہے پھر جائے، چاہے تو ایمان کی طرف اپنے آپ کو پھیر لے، چاہے تو کفر کی طرف اپنے آپ کو پھیر لے۔ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو اختیار دے دیا۔ انسان والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس راستے کی طرف بھی کوشش کرتا ہے جانے کی، اللہ رب العزت اس راستے کو اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اگر وہ ایمان اور ہدایت والے راستے کو چنتا ہے، اللہ وہ راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اور اگر وہ کفر اور شرک والے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت وہ راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کو اختیار دیا ہے میرے رب نے، تو انسان اب اپنی مرضی سے جو اس کا دل چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن میرے رب نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، گزشتہ قوموں کے حالات کو محفوظ رکھا، واقعات کو محفوظ رکھا، تاکہ یہ انسان فرعونی
فرعونی سوچ رکھ کر کہیں میری دھرتی کو گندا نہ کر دے، پلید نہ کر ڈالے۔ لہٰذا ان لوگوں کو، ان قوموں کے، ان طاقتور انسانوں کے ذرا حالات کو بھی اپنے دل میں جما کر رکھے کہ ایسے ہم سے بھی بڑھ کر طاقتور لوگ آئے تھے، ہم سے بھی زیادہ عمریں اختیار کرنے والے لوگ آئے تھے، ہم سے بھی زیادہ سوچ رکھنے والے انسان آئے تھے، اور دولتیں حاصل کرنے والے، سمیٹنے والے لوگ بھی آئے تھے۔ لہٰذا ہم اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ ہم ہی طاقتور ہیں، ہمیں ہی زندگی ملی ہے، ہم سے پہلے کوئی اس دھرتی پر نہ آیا۔ تمہیں تو عمریں ہی 60-70 سال کی ملی ہیں، انہیں تو عمریں 1,000 برس کی ملی ہیں، 500 سال، 600 سال ان کی عمریں ملی ہیں۔ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ بڑے ان کے قد تھے، ہم سے زیادہ ان میں طاقتیں تھیں، ہم سے زیادہ ان کے وجود مضبوط تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان بھیجے، لیکن جب نافرمانی کی تو میرے رب نے ان کو ذلیل کر رکھ دیا، رسوا کر رکھ دیا۔ تو اے انسانوں، تم ایسا نہ کرنا جو تم زندہ ہو اور میرے قرآن کو سنتے ہو اور تم ان لوگوں کے حالات کو سنتے ہو، تم ایسا نہ کرنا، ورنہ تم سے بھی تمہارا رب دور نہیں ہے۔ اگر وہ گرفت کرنے پر آیا تو تم بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا ان لوگوں کے حالات کو ذرا یاد رکھیے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہے تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ کر دے لوگوں کو ایک ہی گروہ، سب کے سب مومن ہو یا سب کے سب کافر ہوں، نیکی کا مادہ ختم کر ڈالے، سب کے سب کافر ہو جائے، بدی کا مادہ ختم کر ڈالے، سب کے سب مومن ہو جائے۔ اگر تیرا رب چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ رہیں لوگ مختلف، ہمیشہ رہیں لوگ مختلف، کافر ہیں تو کافر ہی رہیں، مومن ہیں تو مومن ہی رہیں۔ اگر چاہے تیرا رب ایسا کر سکتا ہے، نہیں مگر الا من رحم ربک، جس پر تیرے رب نے رحم کیا، ولذالک خلقہم، اور اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وتمت کلمت ربک، تاکہ مکمل کر دے مکمل کر دیا تیرے رب نے اپنا فیصلہ، کہ کیا فیصلہ؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، جنات سے بھی، انسانوں سے بھی، سب کے سب انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حساب و کتاب ان بنیادی طور پر انسانوں سے ہی لینا ہے، جنات سے ہی لینا ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنی، اور یہی چیز عبادت میں تمہیں جکڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر تم نے رب کی نہ مانی، اپنی من مانیاں کی اس دنیا کے اندر، تو تم اللہ رب العزت کے فرما برداری سے نکل رہے ہو اور اللہ کے خلاف بغاوت اختیار کر رہے ہو، تو تم اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے میں نے اپنی جہنم کو انسانوں سے بھرنا ہے، جنات سے بھرنا ہے۔ ایسے انسان جو بدبختی کا شکار ہو کر دنیا سے آئے، ایسے جنات جو بدبختی کا شکار ہو کر دنیا سے آئے، میری معصیت کی، میری نافرمانی کی، میرے رسولوں کو ستایا، میرے قرآن کی خلاف ورزی کی، میرے احکامات کی خلاف ورزی کی، میری خدائی پر ڈاکہ ڈالا، میری صفات پر، میری ذات پر، میرے افعال پر، دوسروں کو مشکل کشا سمجھا، دستغیر سمجھا، حاجت روا سمجھا، ایسے لوگوں سے میں اپنی جہنم کو بھروں گا۔ یہ لوگ بدترین لوگ ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اس دنیا کے اندر رب کے خلاف بغاوت اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے میں نے اپنی جہنم کو بھرنا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہر ایک قصص ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یہ سارے کی ساری باتیں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں میں سے۔ یہ کتنے ایسے پیغمبر ہیں جن کی خبریں میرے ربی کو اللہ جل جلالہ نے بیان کی ہیں، بتلائی ہیں، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے قصص اور نبی کی وساطت سے امت تک پہنچائے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے اللہ نے آپ تک خبر ہی نہیں دی،
بہت ساری باتیں پیغمبروں کی ایسی بھی ہیں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر نہیں دی۔ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، ان قصص کا مقصد یہ ہے، ان واقعات کا مقصد یہ ہے اے میرے پیغمبر، یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں یا آپ کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کی جو ہے زخم، آپ کو خون بہاتے ہیں، تو آپ کو یہ قصص اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو، آپ کو تسلی ہو کہ یہ جو میرے ساتھ معاملات پیش ہو رہے ہیں، مجھے ستایا جا رہا ہے، میری تکذیب کی جا رہی ہے، مجھ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ان کو شہید کیا گیا، ان کو آروں کے ذریعے چیرا گیا، ان کو جو ہے وطن سے جلا وطن کیا گیا، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اور ان پر ایمان لانے والے 2 تھے، 4 تھے، 6 تھے، اور ایسے بھی تھے جن پر ایک بھی ایمان نہ لایا۔ تو آپ پر تو ماشاءاللہ ایمان لانے والے بھی زیادہ ہیں، اور تکلیفیں آپ کو پہنچ رہی ہیں ان کو بھی پہنچی، تو ان کی تکالیف کو دیکھ کر آپ کو اپنے زخم بھول جائیں، آپ کو تسلی ہو جائے، آپ کا حوصلہ بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان مشرکوں نے، کافروں نے اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ خون میں رنگین ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا اے میرے پیغمبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ اس درخت کو اشارہ کیجئے۔ فرمایا اشارہ تو کیجئے۔ اشارہ کیا، درخت کی زمین کو چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھک کر سلام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ابھی اس کو واپس کیجئے۔ نبی نے اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو یہ سب کے سب برباد۔ اس معجزے سے مقصد کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا عظیم بنایا ہے، اگر چاہے تو آپ کو اللہ رب العزت آپ کے اشارے کے بغیر ہی ان لوگوں کو تباہ کر ڈالے۔ یہ معجزہ دیا اللہ نے، آپ کے اشارے سے یہ درخت آ سکتے ہیں، کیا آپ کے اشارے سے یہ پہاڑ ان کو اپنے نیچے دبا نہیں سکتے، ان کو کچل نہیں سکتے؟ تو اللہ رب العزت چاہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اشاروں سے یہ لوگ تباہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم بنایا ہے، آپ کو عظیم بنایا ہے اور افضل الرسل بنایا ہے، رسولوں میں افضل ترین آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ تو پہلے پیغمبروں کو بھی ستایا گیا، آپ کو بھی ستایا گیا، لہذا آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ غمگین نہ ہوئیے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام تمام پیغمبروں سے زیادہ عطا فرمایا۔ تو ان واقعات اور قصص کے ذریعے مقصد یہ تھا تاکہ آپ کا دل ثابت رہے، آپ کے ارادے مضبوط رہے، آپ غمگین نہ ہو۔ وجاءک فی ہذہ الحق، اور آپ کے پاس ان خبروں میں، ان باتوں میں حق پہنچ چکا، وموعظہ اور نصیحت پہنچ چکی، وذکریٰ اور یاد دہانی للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ وقل للذین، اور میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، کرتے رہو تم عمل اپنے گھروں میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی جائیدادوں میں، اپنے محلات میں، جو تم کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا انا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ جو ہمارا فیصلہ ہے جس وقت قیامت کے قائم ہونے کا، تمہیں موت دینے کا، وہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تم بھی عمل کرتے رہو، ہم بھی جہنم کو بھڑکا رہے ہیں، ہم بھی تمہارے انتظار میں ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ وانتظروا، تم انتظار کرو موت کا، قیامت کے دن کا، میدان حشر کا، آخرت کا، تم انتظار کرو۔ اپنی زندگی کے دنوں کو گزارتے رہو۔ تمہارے 10 دن گزر گئے، تمہارا 1 سال گزر گیا، تمہارے 10 سال گزر گئے، تمہارے 20 سال گزر گئے، تمہارے 40 سال گزر گئے، تمہارے 60 سال گزر گئے، کسی بھی وقت اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اور تم مر گئے، اور پھر موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہر چیز کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا، یا تو جنت کا یا پھر جہنم کا۔ اچھے عمل کرو گے، جنت تمہاری طالب ہے، وہ تمہاری منتظر ہے۔ برے عمل کرو گے، جہنم پکار رہی ہے، جہنم بلا رہی ہے، وہ بھوکی ہے، وہ پیاسی ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہے کہ تم کب آتے ہو اور تم اس کی خوراک بنو گے، اس جہنم کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وانتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتیں، خبریں۔ وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور سب کے سب معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ تم دن میں کیا کرتے ہو، تم رات میں کیا کرتے ہو، تم صبح کیا کرتے ہو، تم اندھیرے میں کیا کرتے ہو، شام میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، مجمع میں کیا کرتے ہو، تمہارا ایک
ایک ایک نقل و حرکت محفوظ کی جا رہی ہے، تمہارا ایک ایک زبان سے نکلا ہوا بول محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بدبخت لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو سارے کے سارے اعمال تمہارے محفوظ کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تمہارے نبی کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ لہذا فاعبدہ، تمہیں چاہیے کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کے احکامات کی بجا آوری لے آؤ، اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کر لو، نافرمانی سے بچ جاؤ۔ مت بھولو اس بات کو، تمہیں دیکھنے والی کوئی ذات دیکھ رہی ہے، تمہاری نقل و حرکت سے واقف ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ فرمایا وتوکل علیہ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تم کیا کرتے ہو، مردوں کو بھی دیکھ رہا ہے، عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جوان کو بھی دیکھ رہا ہے، بوڑھے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ رب العزت بادشاہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، رعایا کو بھی دیکھ رہا ہے، غریب کو بھی دیکھ رہا ہے، امیر کو بھی دیکھ رہا ہے، کمزور کو بھی دیکھ رہا ہے، طاقتور کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہر ایک کی نقل و حرکت اللہ رب العزت کے علم میں ہے، لہٰذا تم سے وہ غافل نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے آخری اس جز میں ہم سب انسانوں کو باخبر کر دیا، تمام جنات کو باخبر کر دیا، اور جو ہے متنبع کر دیا کہ تم سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ تم اس بھول کو اپنی اس غلط سوچ کو اپنے ذہنوں سے نکال باہر پھینکو کہ تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس غلط سوچ کو نکال باہر پھینکو، اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہاری ایک ایک نقل و حرکت سے وہ واقف ہے، وہ ایک ایک تمہارے قول اور فعل کو سے واقف ہے، باخبر ہے۔ لہٰذا اس غفلت والی چادر کو نکال پھینکو باہر، اللہ رب العزت کی گرفت سے بچو، پکڑ سے بچو۔ تو سورہ ہود کے آخری آیت کریمہ کے اس جز میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، تمام غریبوں کو، تمام امیروں کو، تمام طاقتوروں کو، تمام صاحب اقتدار لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ میسج دے دیا ہے کہ میں تم سے غافل نہیں ہوں، میں تم سے غافل نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، لہٰذا تقوی پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اور ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اور عاجزی کے ساتھ اس زندگی گزارو، اللہ کی زمین کا استعمال کرو، اس پر غلط ارادوں کے ساتھ اس زمین پر زندگی بسر نہ کرو۔ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، جب وہ پکڑنے پر آئے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھڑا نہیں سکتی، جب وہ عذاب دینے پر آئے گا دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کا ڈر آپ سب کے، ہم سب کے ہمیشہ دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سورہ ہود کی ان تلاوتوں کو، ترجمے کو، تفاسیر کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی پیشی ہوئی یا اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ ہم سب کو